وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 22۔ آپا آپ اس قدر ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ خوشی خوشی چلے، خواہ پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میں شیرو کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، بیٹا ہے میرا، لاکھ اسے اختلاف ہو لیکن اپنی چیز اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، اور سویرا تو بچپن سے اس کے نام پر ہے، وہ چاہے بھی تو اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سلیم صاحب نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے رسان سے سمجھایا۔ سلیم میاں جو بھی ہے، اس نے خوشی خوشی تو اسے نہیں اپنایا، آخر سمجھوتوں پر زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ فرزانہ نے اپنا نظریہ بیان کیا۔ آپا اگر میں ابھی سویرا کو اس کے حوالے نہ کرتا تو یقین جانے بعد میں اسے ساری زندگی پچھتاوا ہوتا۔ وہ اسے کسی دوسرے کے نکاح میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات اسے خود بھی نہیں پتا تھی، اور وہ خود سویرا کی ذمہ داری اپنے سر پر لے کر گیا ہے۔ اسے ایک موقع تو دیں، ہمیں چند دن ان بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنی ہے، اور اگر آپ کو وہ خوش نہیں لگا تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ سلیم صاحب نے بات ختم کی۔ مجھ سے تو وقت ہی نہیں گزر رہا، کب یہ جہاز ادھر پہنچے گا؟ زاہدہ بیگم نے بات بدلی۔ 6 گھنٹے کا سفر ہے، ہم انشاءاللہ 9 بجے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، پھر امیگریشن کسٹم کے بعد تقریباً 11-12 تک شیرو کے گھر پر ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بیگم کو تسلی دی۔ اے لو سلیم میاں، تم نے شیرو کو تو ہمارے آنے کا بتایا ہی نہیں، اب رات میں ہم اس کا گھر کیسے ڈھونڈتے پھریں گے؟ فرزانہ ناک پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ آپا میں لندن آتا جاتا رہتا ہوں، بے فکر رہیں، ٹیکسی کر لیں گے اور آرام سے پہنچ جائیں گے۔ 3 دن سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ مسٹر اور مسز سہراب اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ دروازہ کھول کر باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ آج مسز سہراب زبردستی دروازہ کھلوا کر اس کے پاس آئی تھی۔ عروہ ڈارلنگ، کمرے سے باہر نکلو بیٹا۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مما سب ختم ہو گیا، وہ تلخی سے بولی۔ ایسا نہیں کہتے، میری اتنی پیاری خوبصورت سی بیٹی کو دیکھنا کوئی پرنس ہی ملے گا۔ انہوں نے اسے بہلانا چاہا۔ شیری کا سویرا کو لے کر وہ جنونی انداز بار بار اس کی نگاہوں کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ مما مجھے بس ایسا ہی عاشق چاہیے جو میرے لیے زمانے سے لڑ جائے، جیسے وہ شیری اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ ملے گا اور ضرور ملے گا، اب تم یہ اسٹوپڈ رنگ تو اتارو، میں واپس بھجواتی ہوں۔ انہوں نے اس کی نازک سی انگلی سے رنگ اتارنی چاہی۔ نہیں مما پلیز، یہ میری انگیجمنٹ رنگ ہے، اور جو بھی ہے انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے، تو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے بھی اس شدت سے چاہے گا یا نہیں۔ وہ ضدی بچے کی طرح اکڑ گئی۔ عروہ وہ کسی اور کا ہے، بچے اب تم اس کو بھول جاؤ۔ کیا بھولنا آسان ہوتا ہے؟ میری ساری فرینڈز، سارا سرکل مجھے فیوچر مسز شہریار کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے میں ان سب کو کیسے فیس کروں گی؟ بتائیں، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ مسز سہراب اسے تعصب سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اب وہ کھڑی ہو کر وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ مسٹر شہریار تیار رہو، آج کا لنچ تو تم اپنی فیانسی کے ساتھ ہی کرو گے۔ فریش ہو کر سادہ سی جینز اور ٹی شرٹ پہن کر اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائی اور گاڑی کی چابی اور سیل فون اٹھا کر باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا فون آن کیا تو ڈاکٹر اینڈریو کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے بیزاری سے فون آف کیا اور گاڑی کا رخ شہریار کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ بریڈلی کلاس لے کر باہر نکلا۔ وہ صبح سے سویرا کو کال ملا رہا تھا، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے اینا کو کال ملائی۔ ہیلو اینا، کیسی ہو؟ تم اس وقت کیسے کال کی؟ اینا فائل بند کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی۔ سویرا کدھر ہے؟ آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی ہے۔ اس نے اینا کی خیریت پوچھنے کے بعد سوال کیا۔ باس ابھی آفس میں ہی ہیں، میں ان سے پوچھ کر کال کرتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سنو، اپنے اس خڑوس باس کو اس ڈاکٹر اینڈریو کا ضرور بتا دینا، وہ آج بھی صبح انٹرنس پر نظریں کاڑے کھڑا تھا۔ میں تو اس کی بینڈ بجانے کو تیار تھا، پر سویرا ہی نہیں آئی۔ بس رہنے دو، جس وقت بینڈ بجانی چاہیے تھی اس وقت تو منہ پھلا کر پارٹی ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ویسے باس نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، پورا بھیگا مرغا لگ رہا تھا۔ اینا مزے سے بولی۔ اچھا اب تانا مت دو اور جا کر سویرا کا پتہ کرو۔ بریڈلی نے فون رکھا۔
اینا نے فون بند کر کے شہریار کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اسے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا طیارہ بس اب 1 گھنٹے میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترنے ہی والا تھا۔ زاہدہ بیگم نے تو پورا سفر سوتے ہوئے ہی گزارا تھا، لیکن فرزانہ پورے سفر میں ایکٹیو رہی تھی اور سلیم صاحب سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزار رہی تھی۔ اب ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ سلیم صاحب بھی نیم غنودگی میں چلے گئے تھے۔ فرزانہ نے بیل بجا کر ایئر ہوسٹس کو اپنے لیے چائے لانے کا حکم دیا۔ ہیزل، وہ فرسٹ کلاس سیٹ A20 کو چائے دے آؤ۔ ایک خوبصورت سی ایئر ہوسٹس نے اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس سے گزارش کی۔ نو نیور، اس اولڈ لیڈی کو کھانا میں نے سرو کیا تھا اور اب دوبارہ ان کے پاس جانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ ہیزل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا پھر میں ہی جاتی ہوں۔ انم پاکستانی ایئر ہوسٹس نے ٹھنڈی آہ بھری اور چائے لے کر فرسٹ کلاس کیبن کی جانب بڑھی۔ میم آپ کی چائے۔ اس نے بڑے سلیقے سے چائے اس ڈیسنٹ سی خاتون کے سامنے رکھی جن کی پیشانی پر اسے دیکھتے ہی بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیسی کالی چائے ہے؟ اور لڑکی تم تو مجھے پاکستانی لگتی ہو، یہ کیسا واہیات یونیفارم پہنا ہے تم نے؟ وہ انم کے اسکرٹ کو گھونٹتے ہوئے بولی۔ میم آپ کو کیسی چائے چاہیے بتائیں، میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں، انم لاچاری سے بولی۔ دودھ میں پتی اور سبز الائچی ڈال کر اچھی طرح سے جوش دے کر چائے لاؤ اور شکر صرف 2 چمچ رکھنا، وہ اینک درست کرتے ہوئے بولی۔ میم، انم کرہا اٹھی۔ میم یہ پلین ہے، ادھر چولہا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کے لیے دودھ پتی بنا سکیں، اس نے سمجھانا چاہا۔ لاکھ کا ٹکٹ دیتے ہو اور منہ 1 کپ ڈھنگ کی چائے بھی نہیں ملتی، تف ہے تم لوگوں پر۔ میں تو اتر کر تم سب کی شکایت کروں گی، اب جاؤ بھی، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اسے گھورا۔ ایئر ہوسٹس نے جلدی سے چائے اٹھائی اور جانے کے لیے مڑی۔ او بی بی، اب یہ سڑی ہوئی چائے تو چھوڑ جاؤ۔ انم نے پلٹ کر چائے رکھی اور تیزی سے توبہ کرتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ ہیزل نے انم کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار جلدی سے لینڈنگ ہو اور اس ہٹلر لیڈی سے جان چھوٹے، میں تو تنگ آ گئی ہوں، سر الگ دکھ رہا ہے، انم نے کہا۔ ویسے اس لیڈی کے گھر والے تو سارے جنتی ہوں گے، ہیزل شرارت سے مسکرائی۔ ظاہر ہے بیچارے دنیا میں ہی عذاب بھگت رہے ہیں، انم نے جل کر کہا۔ لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، سیٹ بیلٹ کے سائن آن ہو چکے تھے، سارے مسافر ہوشیار تیار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جہاز لندن ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ کسٹم امیگریشن سب سے فارغ ہو کر سلیم صاحب ان دونوں خواتین کو ساتھ لیے ٹیکسی کارنر کی طرف آ گئے تھے۔ چلیں آپ دونوں خواتین ٹیکسی میں بیٹھیں، میں سامان رکھواتا ہوں، انہوں نے فرزانہ آپا اور زاہدہ بیگم کو متوجہ کیا۔ سلیم میاں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ذرا اس کالے ڈرائیور کو تو دیکھو، کتنا خبیث لگ رہا ہے۔ فرزانہ نے بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپا یہ نیگرو ہے، اس نسل کے لوگ ایسے ہی کالے ہوتے ہیں، آپ اس کی شکل پر مت جائیں، گاڑی میں بیٹھیے پلیز۔ سلیم صاحب نے اپنا غصہ دباتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ نہیں بھئی، میں تو اس کلو کے ساتھ نہیں جانے والی، تم کوئی گورا ڈرائیور ڈھونڈو، وہ بھی صاف اکڑ گئیں۔ سلیم صاحب نے ڈرائیور سے معذرت کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کر دوسری ٹیکسی لی اور شہریار کا ایڈریس بتا کر زاہدہ بیگم اور فرزانہ کو اندر بیٹھنے کا کہہ کر خود آگے بیٹھ گئے۔ سلیم میاں اب اور کتنی دیر لگے گی؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ بس آپا 20 منٹ میں ہم شیرو کے گھر پر ہوں گے، وہ پیچھے مڑ کر رسان سے بولے۔ سویرا کو لوری نے کافی چیزیں دلوا دی تھی، اب وہ اسے ان کا استعمال بتا رہی تھی۔ بیس پاؤڈر، بلش آن، مسکارا، لائنر، وہ سب نرمی سے سویرا کے چہرے پر لگاتے ہوئے اسے ساتھ ساتھ سکھاتی بھی جا رہی تھی۔ واو، یو آر لکنگ سو پریٹی۔ لوری نے آخری ٹچ دے کر اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھا۔ چلو اب یہ اسکارف اتارو، میں تمہیں ہیئر پروڈکٹ بھی سکھا دوں۔ لوری نے اس کے اسکارف کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے ہچکچاتے ہوئے اسکارف اتارا اور اپنا جوڑا کھولا۔ سویرا کے لمبے گھنے سیاہ چمکدار بال دیکھ کر لوری کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ تم پاکستانی لڑکیوں کے بال بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے بولی۔ سویرا کو ہیئر سپرے، کرل مشین وغیرہ کا استعمال سمجھا کر لوری فارغ ہو چکی تھی۔ سویرا ریوالونگ چیئر سے کھڑے ہو کر اسکارف دوبارہ سر پر باندھنے ہی لگی تھی کہ لوری نے اسے ٹوکا۔ ابھی ایسے ہی رہنے دو، پہلے مسٹر شہریار کو چیک تو کر لینے دو، کیا پتا وہ اور بھی کوئی سروس سجیسٹ کرے۔ شہریار کا نام سن کر سویرا رک گئی اور لوری کے ساتھ کیش کاؤنٹر پر آ کر
شہریار کے دیے کریڈٹ کارڈ سے بل پے کیا اور پھر مین انٹرنس کے پاس سجے شوکیس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی 1 گھنٹے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ شہریار کا ویٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے میں اپنے کچھ ضروری فون کالز نپٹا کر وہ شاپ پر پہنچا تو سامنے ہی اس کے انتظار میں کھڑی سویرا پر اسے خوبصورت مجسمے کا گمان ہوا۔ خوبصورت رنگوں سے سجی خوشنما آنکھیں، مسکارے سے بوجھل گھنی پلکیں، اس کے گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی۔ لمبے سیاہ بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے جن کو نیچے سے ہلکا ہلکا سا کرل کیا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بیگ پکڑے وہ نظریں جھکائے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میک اپ کے بعد وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ شہریار کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ریڈی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا۔ آپ آ گئے؟ سویرا نے پلکیں اٹھائیں۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ وہ میں اسکارف لے رہی تھی، پر اس لڑکی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں پھر اسکارف لینا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اٹس اوکے سویٹ ہارٹ، لڑکی کی خوبصورتی اس کے ہسبینڈ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میں ساتھ ہوں تو تمہیں خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آرام سے اس کے ہاتھ سے اسکارف لے کر اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے نرمی سے بولا۔ چلے؟ اس نے سویرا سے پوچھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شہریار اسے لے کر شاپ سے باہر نکلا۔ اب اس کا ارادہ اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں سویرا کے ساتھ ڈنر کرنے کا تھا۔ سنو، کیا تمہیں مسکرانا آتا ہے؟ شہریار نے گاڑی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں پارک کرتے ہوئے اس سے پوچھا، جو نظریں جھکائے مسلسل اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے مسل رہی تھی۔ سویرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہریار نے بڑے آرام سے اپنا داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹایا اور اس کی گود میں رکھے نازک مرمری ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ مسز شہریار، ایسے سر جھکائے بیٹھی رہو گی تو تمہاری گردن تھک جائے گی، تھوڑا ریلیکس رہو، وہ آرام سے بولا۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا لیتی ہو، کیا میں تمہیں بہت خوفناک لگتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ شہریار کی بات پر سویرا نے دھیرے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ بھوت تو نہیں ہیں؟ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے لگتا ہے شاید تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو، اس نے مزید سنجیدگی سے پوچھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا اسے اندیشہ تھا۔ سویرا کی آنکھوں میں بڑی تیزی سے آنسو جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ دیر سے ہی صحیح، پر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے تمہیں پایا ہے، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یہ رشتہ زبردستی نبھا رہا ہوں تو مسز شہریار تم غلط سمجھتی ہو۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب میرے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ تم میری ہو، میری دسترس میں ہو۔ اس نے سویرا کے آنسو بڑی توجہ سے اپنی انگلیوں میں سمیٹے۔ اگر تم مجھے نہیں سمجھ پائی تو اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جب ہم ساتھ رہیں گے تو تم آہستہ آہستہ مجھے جان جاؤ گی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مجھ سے محبت نہیں عشق کرو گی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ اس کے پر یقین لہجے پر سویرا نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تو سویرا کو لگا جیسے اس کا اپنا دل بھی مسکرایا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان اتر آئی۔ سویرا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو آج کسی اور ہی دنیا کا باسی محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے باتیں کرو، ضد کرو، کچھ اپنی منواؤ تو کچھ میری مانو، اور سب سے بڑھ کر وہ کہتے کہتے اس سمت جھکا، جب تم مجھے دیکھ کر شرماتی ہو تب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری شرم و حیا سے بوجھل آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھوں۔ اس کے بدلے ہوئے اتوار سویرا کے ہاتھ پیر پھلا رہے تھے۔ اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، پلکیں لرز کر جھک گئی تھی۔ مسز شہریار، یار مجھ پر رحم کرو، اب تم ایسے شرماؤ گی تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ وہ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ آپ وہ گھبرا کر جھجک کر پیچھے ہٹی۔ چلو اترو، تمہیں اچھا سا ڈنر کرواتے ہیں، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے، وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ گاڑی لاک کر کے وہ سویرا کو اپنے ساتھ لیے اس شاندار سے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ویٹرس نے مسکرا کر اس کی مخصوص میز تک پہنچایا اور مینیو کارڈ ان دونوں کے سامنے رکھا۔
کیا کھانا پسند کرو گی؟ شہریار نے پوچھا۔ کچھ بھی، وہ سادگی سے بولی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ تھائی فوڈ، چائنیز یا اورینٹل فوڈ؟ شہریار نے پوچھا۔ وہ مجھے اس سب کا پتہ نہیں، میں تو جو بھی ملے کھا لیتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ اٹس اوکے۔ شہریار نے اسے ریلیکس کیا اور ویٹرس کو بلا کر آرڈر پلیس کیا۔ ویسے ہماری اس پہلی ڈیٹ پر ایک سیلفی تو ہونی ہی چاہیے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ لڑکی، ایک تو تم میری سدھ بدھ بھلا دیتی ہو، اب آرام سے بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں کار سے اپنا سیل فون لے کر آتا ہوں۔ وہ کافی دیر سے شہریار کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اب تو ہلکی پھلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اپنے فون میں وقت دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ شہری اتنی دیر تک تو کبھی بھی باہر نہیں رہتا، وہ بڑبڑائی۔ صرف ایک ہی شخصیت ایسی تھی جس سے اسے شہریار کا پتہ چل سکتا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون ملایا۔ ہیلو اینا، ہاؤ آر یو؟ وہ زبردستی اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتی ہوئی بولی۔ فائن عروہ میم، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے اس وقت کال کی؟ اینا نے حیرت سے پوچھا۔ شہری نے مجھے بلایا تھا، کچھ ڈاکومنٹ سائن کروانے تھے، پر وہ گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کدھر ملے گا؟ اس نے بات بنا کر پوچھا۔ میم، باس تو اس وقت اپنی مسز کے ساتھ ڈیٹ پر گئے ہیں، مجھے واقعی کوئی آئیڈیا نہیں وہ دونوں اس وقت کدھر ڈنر کر رہے ہوں گے۔ اینا نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ ڈیٹ ڈنر؟ میرے ساتھ تو کبھی رات کو باہر نہیں گیا۔ ہر وقت ڈیٹ کو برا کہنے والا اس میسنی چڑیل کو لے کر ڈنر پر کیسے چلا گیا؟ عروہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سویرا کو کچا چبا جائے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ کر پوری رفتار سے گاڑی کا رخ شہر کے سب سے مشہور و معروف شہریار کے فیورٹ ریسٹورنٹ کی طرف کر دیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ ادھر ہی گیا ہوگا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اتری ہی تھی کہ اسے شہریار اپنی گاڑی کھولتے ہوئے نظر آیا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کی سمت بڑھی۔ شہریار سویرا کو اندر چھوڑ کر باہر گاڑی سے فون لینے آیا۔ ابھی اس نے گاڑی کھول کر فون نکالا ہی تھا کہ کورین کمپنی سے کال آنے لگی۔ یہ ایک نئی کمپنی تھی جس سے اس کی ڈیلنگ چل رہی تھی اور اس وقت کوریا میں تو دن کا وقت تھا۔ اس نے کال پک کی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہی بات کرنے لگا۔ وہ جلدی جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کال ختم کر کے گاڑی سے اترا ہی تھا کہ کوئی تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ شیری تم کہاں تھے؟ میں کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ عروہ نے اپنی باہیں سختی سے اس کے گرد لپیٹ دی۔ وٹ دا ہیل عروہ، لیو می، شہریار نے سختی سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا۔ شیری پلیز ایسا مت کرو، مجھے خود سے الگ مت کرو۔ دیکھو، تم نے کہا تھا کہ میں اگر سویرا کو تمہاری فرسٹ وائف کی حیثیت سے قبول کر لوں تو تم مجھ سے شادی کر لو گے، یاد ہے نا تمہیں اپنے الفاظ؟ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی۔ سویرا کافی دیر سے شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈنر سرو ہو چکا تھا، کہیں سب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور ارادہ باہر جا کر شہریار کو بلانے کا اور ڈنر سرو ہو جانے کے بارے میں بتانے کا تھا۔ وہ اپنا بیگ وہیں کرسی پر چھوڑ کر باہر پارکنگ میں آئی۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ سامنے سے نظر آتے منظر نے اسے اپنی جگہ فریز سا کر دیا تھا۔ عروہ اس کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت شہریار کے گلے لگی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہریار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دل نے آج ہی تو مسکرانا سیکھا تھا۔ محبت کی ننھی سی کونپل نے آج ہی تو دل کی سرزمین پر اپنے قدم جمائے تھے اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ چپ چاپ پلٹ کر واپس ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ عروہ، اپنی لمٹس میں رہو۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے عروہ کو خود سے دور کیا۔ دیکھو، تم ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن تم میرے نظریات سے ہٹ کر ہو اور یہ بات میں تمہیں بارہا بتا چکا ہوں۔ انفیکٹ جب تمہارے ڈیڈ نے مجھے مجبور کیا تھا اس وقت انہیں بھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم ایک بار کہتے تو میں تمہارے ٹائپ کی بن جاتی، وہ تڑپ کر بولی۔ یاد کرو عروہ، تم مجھے صاف کہہ چکی تھی کہ تم میرے بزنس ٹائکون بننے تک شادی کے چکر میں آنے والی نہیں ہو اور نہ ہی خود کو کبھی بدلو گی، یاد آیا؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ وہ میری نادانی تھی شہری، تم مجھے بس ایک اور موقع تو دے کر دیکھو۔ عروہ، اللہ نے نکاح کے رشتے میں بڑی طاقت رکھی ہے جسے میں اب سمجھا ہوں۔ میں نے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا اور جانا نہیں تھا، لیکن اب وہ ایسی لڑکی ہے جس کی ذات میں مجھے شامل ہو کر سکون ملا ہے۔
اس کی فطرت میں بہت لچک ہے، وہ بالکل ایسی عورت ہے جیسی مجھے اپنی زندگی میں چاہیے تھی، گھر بنانے والی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، شیری تم ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر مجھے ٹھکرا رہے ہو، مجھے اپنی فیانسی کو۔ وہ چلائی، فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ لڑکی میری بیوی ہے، اور میری بیوی معمولی ہو یا خاص یہ تمہارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ناؤ موو، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، میری وائف میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے ازلی اکھڑ انداز میں بولتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ یہ رنگ، اس نے عروہ کی انگلی میں موجود انگیجمنٹ رنگ کی طرف اشارہ کیا، یہ میں نے تمہارے ڈیڈ کے اصرار کرنے پر تمہیں دلائی تھی۔ میری طرف سے یہ سو کالڈ زبردستی کی انگیجمنٹ اب ختم سمجھو اور اسے اتار دو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، کیوں اتار دوں؟ تاکہ تم میری رنگ اپنی اس زبردستی گلے پڑی بیوی کو دے دو جس کی بری نظر ہمیں لگ گئی ہے۔ مفلس کہیں گی، زیور کے نام پر چلا تک پاس نہیں، اور میری رنگ پر نظر رکھ کر بیٹھی ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، یو شٹ اپ۔ شہریار نے اپنے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو مٹھی بنا کر روکا۔ میری وائف کو کسی زیور، کسی آرٹیفیشل چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حسن بے مثال ہے، اس کی خوبصورتی اس کی سادگی ہے جسے تم جیسے عقل سے پیدل نہیں سمجھ سکتے۔ تم یہ انگوٹھی رکھ سکتی ہو، شہریار کی بیوی کو زیور کی کمی نہیں ہے، اس کے ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے۔ وہ عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی اہمیت جتا چکا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں خود کو مار لوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ تو مر جاؤ، کافی عرصے سے سن سن کر پک چکا ہوں، اب جب فائنلی مر جاؤ تو اطلاع بھجوا دینا، وہ سرد مہری سے بولا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اندر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ ٹیکسی شہریار کے گھر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سلیم صاحب نے گاڑی رکوائی، ڈرائیور نے بڑے ادب سے نیچے اتر کر ڈگی سے ان کا سامان نکال کر باہر رکھا اور اپنا بل لے کر ادھر سے نکل گیا۔ سنیے، مجھے تو لگتا ہے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ زیبا بیگم چاروں طرف چھائے سناٹے سے گھبرا گئی تھی۔ بیگم آپ آگے چلیں، دروازے کی بیل بجائیں، میں تب تک یہ سامان لاتا ہوں۔ سلیم صاحب نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ میاں تم یہ سامان کیوں ڈھو گے؟ یہ شیرو اتنا بڑا بزنس مین بنا پھرتا ہے، اس کا چوکیدار کدھر ہے؟ اسے بلاؤ کہ آ کر مالک کا سامان اٹھائے۔ فرزانہ نے انہیں ٹوکا۔ آپا آپ بھی، یہ ولایت ہے، ادھر نوکر چاکر نہیں ہوتے، آپ کو اپنا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے، اور چوکیداری کے لیے ادھر پولیس ہوتی ہے یا باڈی گارڈ، وہ بھی اگر آپ پر کوئی حملہ وغیرہ ہو۔ سلیم صاحب نے انہیں رسان سے سمجھایا۔ ہائے کیسا ملک ہے یہ؟ فرزانہ نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ بس آپا، ہر جگہ پاکستان جیسے ٹھاٹ نہیں ہوتے۔ سلیم صاحب نے سوٹ کیس اٹھایا۔ بس میاں رہنے دو، ذرا اپنی صحت تو دیکھو، دل کے مریض ہو اور وزن اٹھانے کی بات کرتے ہو۔ اوپر جاؤ اور شیرو کو بلا کر لاؤ کہ سامان اٹھائے، میں ادھر ہی رک کر سامان کی حفاظت کرتی ہوں۔ وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے آپا، آپ رکے، میں شیرو کو بلاتا ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف پڑ گئے۔ کیا ہوا بیگم؟ اوپر پہنچ کر انہوں نے پریشان کھڑی زاہدہ سے پوچھا۔ کب سے بیل بجا رہی ہوں، لگتا ہے یہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، یا پھر ہم غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ رکو میں دیکھتا ہوں، وہ اپنی جیب سے ڈائری نکالتے ہوئے بولے۔ جلدی کریں، ادھر آپا انتظار کر رہی ہوں گی، صبر کرو، کچھ نہیں ہوتا آپا کو، وہ نظر کا چشمہ پہنتے ہوئے بولے۔ ایڈریس تو یہی ہے۔ انہوں نے محراب کے اوپر لکھے ایڈریس کو اپنی ڈائری سے میچ کیا اور پھر آگے بڑھ کر خود پہلے کئی بار بیل بجائی، پھر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتے رہے۔ سلیم صاحب، لگتا ہے یہ سرپرائز مہنگا پڑ گیا ہے، وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں۔ زاہدہ بیگم نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ کوئی بات نہیں، میں اسے فون کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا۔ شکر ہے میں نے اس پر انٹرنیشنل رومنگ لگوا لی تھی، وہ فون آن کرتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر اینڈریو بہت سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، 2 شادیاں کر چکا تھا اور دونوں ہی ناکام رہی تھی، اسی لیے اس کا مغرب کی عورت سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے ماحول کی عورتوں کی آزادی بے باک اداؤں سے اوب چکا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو چکی تھی۔ انہی دنوں جب وہ چھٹیوں پر تھا، اس نے سویرا کو دیکھا، سیدھی سادی سی لڑکی جس کے چہرے کی معصومیت نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اسے اندازہ ہوا کہ دنیا میں اچھی لڑکیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب وہ ایک وفا شعار مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے شہریار کو سویرا کے ساتھ دیکھا۔
وہ اس انگلینڈ کے مشہور ماڈل بزنس مین کی بیوی تھی جو موسٹ وانٹڈ بیچلر کے طور پر مشہور تھا، یعنی وہ معصوم لڑکی ایک انچاہے رشتے کو نبھا رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اس نے سویرا کو یونیورسٹی میں دیکھا تو خود کو روک نہیں سکا، پر وہ مشرق کی بیٹی اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹانے کا سوچ رہا تھا جب اس لڑکی نے اس سے خود رابطہ کیا، اس سے باتیں کی، رات کو دیر تک اس کا دل بہکایا، اور اب جب وہ اسے پانے کے لیے بے قرار ہو گیا تو اپنے شوہر کی پناہوں میں جا کر چھپ گئی تھی، اور اب اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی، اس کے میسیجز بھی اگنور کر رہی تھی۔ نہیں سویرا، میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار نہیں ہوں گا، تمہیں میرا دل توڑنے کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ سرخ آنکھوں میں غصہ لیے غرایا۔ اس نے ایک بار پھر میسنجر پر سویرا سے کانٹیکٹ کرنا چاہا مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ اٹھا، اب آر یا پار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کا رخ شہریار سویرا کے گھر کی طرف تھا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ سامنے ہی ایک 50-55 سال کی خاتون 3 سوٹ کیسوں کے ساتھ چوکس ڈرائیو وے میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتا ہوا ڈرائیو وے میں آیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اے کون ہو تم؟ ایسے کیسے منہ اٹھا کر گھسے چلے آ رہے ہو؟ رکو، سٹاپ۔ فرزانہ اس کے سامنے آ کر اردو میں بولی۔ وہ خاتون جو بھی بول رہی تھی وہ اس کے سر پر سے گزر گیا تھا مگر وہ سٹاپ سن کر رک گیا۔ میں ادھر سویرا سے ملنے آیا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ سویرا؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ آر یو مدر آف سویرا؟ اس نے ان کے سویرا کے نام پر بری طرح چونکنے پر سوال کیا۔ فرزانہ کی سمجھ میں مدر اور سویرا آ گیا تھا۔ انہوں نے تیزی سے گالوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ کی، اللہ نہ کرے میں اس منحوس کی مدر بنوں۔ اینڈریو نے غور سے اس خاتون کو دیکھا جو سویرا کے نام پر پرجوش ہو کر شاید خوشی سے اپنے ہی گال پیٹ رہی تھی۔ مدر، آئی ایم ہر بوائے فرینڈ۔ اینڈریو نے ان کو اعتماد میں لینا چاہا۔ بوائے فرینڈ؟ فرزانہ کی تو آنکھیں پھٹ پڑی۔ انہوں نے بغور اس ہینڈسم گورے کو دیکھا۔ یہ کیا بک رہا ہے تو؟ کیا تو واقعی اس کل موہی کا بوائے فرینڈ ہے؟ انہوں نے اینڈریو کا گریبان پکڑا۔ اینڈریو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ ان کی تیز آواز اور گرفت سے گھبرا گیا تھا۔ ریلیکس مدر، اس نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ ارے کمبخت، کیسا ریلیکس؟ وہ منحوس ماری تیرے جیسے کافر کے ساتھ مل کر خاندان کی عزت خاک میں ملا رہی ہے اور میں یہ منہ ریلیکس کروں؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ او گاڈ، یو آر ٹو مچ۔ اینڈریو نے اس وقت ادھر سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ واپس آ کر اندر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ شہریار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے اس کا صبر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بار بار عروہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ کس طرح وہ شہریار سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سے احساس نے سویرا کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھاگ جائے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ پہلے شہریار کا رویہ، اس کی عروہ سے دوستی اسے اتنا دکھ نہیں دیتے تھے کہ شہریار نے اسے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب وہ اس کے دل و جان میں اتر چکا تھا، اسے اپنا بنا چکا تھا، تو یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اندر کے موسموں کی خبر ہو چکی تھی۔ یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ جو اس کے نام کے ساتھ جوان ہوئی تھی، اس کے دل کے نہاں خانوں میں تک پک کب سے بسا ہوا تھا، اور آج تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے بدلتے احساسات کا بتائے گی، ڈاکٹر اینڈریو کا بتائے گی کہ وہ اس کا محافظ تھا، اور اب تو وہ بھی اسے بھرپور توجہ بھی دے رہا تھا، شاید اسے چاہنے بھی لگا تھا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں موجود عروہ کا نام، کانٹا اس کے دل میں آج دوبارہ گڑ گیا تھا۔ شاید میں ہی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہوں۔ بھلا کہاں میں اور کہاں وہ گڑیا جیسی عروہ جی؟ میں ہی ان کے بیچ آ گئی ہوں۔ وہ بس مجھ سے رشتہ نبھا رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ ذہن میں سویرا کا چاندنی جیسا روپ دمک رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ کل صبح ہی وہ آفس سے آف لے کر سویرا کو شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ وہ مسز شہریار ہے اور اسے مسز شہریار نظر بھی آنا چاہیے، سب سے الگ، سب سے منفرد۔ وہ میز کی طرف آیا جہاں سویرا دنیا جہاں سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میز پر ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ اس نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بہت آہستگی سے سویرا کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سویرا، اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ آپ آ گئے؟ سویرا کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ اس نے پریشانی سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چھوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی،
میرون سوٹ میں سینے پر دوپٹہ پھیلائے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ کھلے گھنے بال ساری پشت پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھیں اور گلابی گالوں پر لرزتی پلکوں کا رقص۔ اس نے آگے ہو کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آپ سویرا پبلک پلیس پر اس کی اس حرکت پر گھبرا گئی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں نمی پسند نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھا کرو، وہ دور ہوتے ہوئے بولا۔ چلو مسز شہریار، اب کھانا شروع کرو، وہ پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سنیے، سویرا نے ہمت کر کے اسے پکارا۔ جی مسز شہریار سنائیے، وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے رشتہ جوڑنا پڑا۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے اور عروہ جی کے بیچ میں آ گئی ہوں۔ سویرا کی آواز بھرا گئی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں اور اپنی من پسند زندگی عروہ جی کے ساتھ شروع کریں۔ آپ عروہ جی سے شادی کر لیں۔ وہ آنکھیں میچے جلدی سے اپنی بات کہہ گئی۔ شہریار نے غصے سے اسے دیکھا جو اپنی بے اعتباری اسے جتا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی طبیعت صاف کرتا اس کا فون بج اٹھا۔ بابا سائیں کا نام دیکھ کر اس نے سرد نگاہوں سے سویرا کو دیکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ وعلیکم السلام۔ شاہو بیٹا کدھر ہو؟ میں لندن میں ہوں بابا سائیں۔ خیریت؟ وہ الجھا۔ وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم لندن میں ہو، مگر بیٹا جی اس وقت کدھر ہو؟ میں کب سے تمہارے گھر کی گھنٹی بجا رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ آپ لندن میں ہیں؟ وہ تیزی سے کرسی کھسکاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سویرا نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ بابا سائیں آپ بس 20 منٹ ویٹ کریں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے اپنا والیٹ نکالا اور پیسے ٹیبل پر رکھ کر سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے تیز رفتاری سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سویرا کنکھیوں سے اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تایا ابو آئے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، پر شہریار اسے اگنور کیے اپنی توجہ سامنے رکھے ہوئے تھا۔ سنیے، اس نے ہمت کر کے پھر پکارا۔ شہریار نے گردن موڑ کر اسے خشک نظروں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ سنو لڑکی، اس بے اعتباری پر میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اب میرا دماغ مزید خراب مت کرو، وہ غرایا۔ سویرا نے حیرت سے اس کے غسیلے روپ کو دیکھا۔ وہ تو اپنی دانست میں اسے اس کی زندگی جینے کا موقع دے رہی تھی، اور وہ بجائے احسان مند ہونے کے الٹا اس پر ہی برس رہا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔